السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر، آیات مقدسہ 15، 16 اور 17 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے یہود بنو نذیر، منافقین جو ایجنٹ اور اعلی کار ہیں، جو کردار ادا کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ان کے رویے، ان کی سوچ، ان کی صلاحیت اور پھر ان کی جو بزدلی ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سب کچھ ہمیں اللہ سمجھا رہے ہیں۔ ہم نے آج کے دور میں بیٹھ کے یہ سچی تاریخ ہے، اس کا جائزہ لینا ہے اور مستقبل کی پلاننگ کرنی ہے۔ آنے والے دور میں ہم کس طرح ان ظالموں سے چھٹکارا حاصل کریں گے، منافقین کا درست تجزیہ کرنا ہے، ان سے سچی جماعتوں کو پاک کرنا ہے، تاکہ جب بھی حزب اللہ سچی جماعت جد و جہد کرے گی، غلبے کے لیے آگے بڑھے گی، پریشانی نہ ہو۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانی ہوئی، ان منافقین نے کتنا نقصان پہنچایا۔ بنی قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہودی قبائل اور منافقین عبداللہ بن ابی کی قیادت میں یہ سب ساز باز کرتے ہیں مشرکین مکہ کے ساتھ، کفار مکہ کے ساتھ، اور کوشش ہے کہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی جماعت صحابہ کو شکست دے دیں، ان کو نقصان پہنچائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت تسلسل کے ساتھ سورۃ الحشر میں خصوصاً ان کے حشر بیان کر رہے ہیں۔ یہ اول الحشر ہے، ان کو مدینہ المنورہ سے نکالا جاتا ہے، منافقین واضح ہوتے ہیں، منافقین عیاں ہو جاتے ہیں سورج کی طرح۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں۔ کمثل الذین من قبلہم، ذرا غور کیجئے، سمجھ اور عقل حاصل کیجئے، ان لوگوں کی مثال کو دیکھیے۔ کمثل الذین، مثال ان لوگوں کی جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، قریباً، قریب ہی۔ اگر آپ دیکھیے ماضی قریب میں، دور نہ جائیے، تو غزوہ بدر میں دیکھ لیں کیا ہوا۔ بدر میں کفار کو شکست ہوئی، 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ غزوہ احد میں شکست ہوئی۔ غزوہ خندق میں کیا ہوا؟ تباہ و برباد ہو گیا۔ سارا اتحاد، احزاب، حزب کی جمع ہے، اکٹھے ہوئے، تباہ ہو گئے۔ لہذا آپ توجہ تو کیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت سچی تاریخ ارشاد فرما کے
ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ قریباً، یہ قریب دیکھ لو، ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کیے ہوئے کی سزا پالی۔ یہ جو وبال ان پر آیا ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کا جو کردار تھا، کریکٹر تھا، اسی طرح ان کی جو فلسفی تھی وہ کفر، شرک اور نفاق پر مبنی تھی، تباہ ہو گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور دردناک عذاب کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے کتنا دردناک عذاب دیا۔ پھر ایک مثال اور دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، سنیے، کمثل الشیطان، یہ ایک مثال شیطان کی بھی ہے۔ کیا ہے؟ اذ قال للانسان اکفر، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کفر کر۔ شیطان، شیطانی جماعتیں انسان سے کہتی ہیں کہ آپ کفر کر دو، آپ منکر ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ، مشرک ہو جاؤ، منافق ہو جاؤ، مفاد پرست ہو جاؤ، لالچی ہو جاؤ، خود غرض ہو جاؤ۔ فلما کفر، پس جب وہ انسان کفر کر لیتا ہے، قال، یہ کہتا ہے شیطان، انی بریء منک، میں تم سے الگ ہوتا ہوں۔ میرے عزیزو، اگر آپ شیطان، جو ایک شیطانی قوت ہے، وہ مراد لیتے ہیں تو یہ انسان کے نفسوں کے اندر ڈالتا ہے۔ نفسوں میں کیسے ڈالتا ہے؟ وہ غلط فلسفی، شرک اور کفر اور نفاق کی، وہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں یہ بیماری ڈالتا ہے کہ تم مفاد پرست ہو جاؤ، لالچی ہو جاؤ، خود غرض ہو جاؤ، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر شیطان اپنی جو شیطانی جماعتیں ہیں، شیطانی مافیا ہے، ان کے ذریعے سے ایک ماحول بناتا ہے، اور ماحول بنا کر ان کو کافر بنا دیتا ہے، منافق بنا دیتا ہے، مشرک بنا دیتا ہے۔ اور جب جنگ میں یہ مشرک اور کافر اور منافق طاقتیں شکست کھا جاتی ہیں تو جن کو انہوں نے کافر بنایا ہوتا ہے کہتی ہیں انی بریء منک، ہم تو آپ کے قریب نہیں جائیں گے، جدا ہیں، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ شیطان باور کرواتا ہے اصل طاقت اللہ کی ہے، جو رب العالمین ہے، وہی سب کچھ ہے، میں تو کچھ بھی نہیں۔ پیچھے آپ یہ سن چکے ہیں سورہ ابراہیم میں، وقال الشیطان لما قضی الامر، یہ قیامت کے دن بھی شیطان کہے گا، اور وہاں پر یہ اعلان کرے گا کہ میں تم سے بیزار ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جتنے منافق، مشرک، کافر ہوں گے وہاں پر یہ ان سے بیزاری کا اعلان کر دے گا، اور پھر کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج میری طرف مت دیکھو، مجھے ملامت مت کرو۔ تمہارے پاس سچے رسول آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تم نے ان کو جھٹلا دیا، میرے پیچھے لگ گئے تھے، میں تو اب تم سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اب اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ یہاں بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں تم سے جدا ہوں اور میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، سنیے قرآن پاک کی رہنمائی، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ان دونوں کی جو انجام ہے شیطان کا، اور جس کو شیطان نے ورغلایا اور کافر ہو گیا، ان کا، یہود بنی نذیر کا، منافقین کا، ان دونوں کا انجام، یہ جتنے بھی اس کے پس منظر میں ذکر ہو رہے ہیں، ان کا انجام انہما فی النار خالدین فیہا،
کہ بے شک یہ دونوں جہنم میں ہوں گے اور جہنم بھی ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ بدلہ ہے ان ظالموں کا۔ اللہ رب العزت نے کھول کے ارشاد فرما دیا ان ظالموں کا بدلہ جہنم ہے جس میں یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ میرے عزیزو، یہ ظالم ہے، انہوں نے انسانوں پر ظلم کیا، انسانی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ انسانوں کو غلام بنایا ہوا ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کیا کرنا چاہتی ہے؟ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا چاہتی ہے۔ یہی فلسفہ توحید ہے۔ یہ انسانی سوسائٹی میں ترقی دیکھنا چاہتی ہے، اور ترقی ظلم میں نہیں ہو سکتی۔ جزاء الظالمین یاد رکھیے، کبھی بھی ظلم کی سوسائٹی میں ترقی نہیں ہوگی۔ ترقی کے لیے انصاف کا معاشرہ ہونا چاہیے، عدل کا نظام ہونا چاہیے۔ عدل کا سیاسی اور معاشی نظام ہوگا تو سماج اور معاشرہ بھی عدل کا ہوگا، اور پھر ترقی ہوگی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔